اچھا اب میری اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی اٹس ویزیبل، کنٹینیو کیجیے گا. اوکے سو اچھا ہمارے پاس کوشچن آ جاتا ہے کہ واٹ از سائبر سیکورٹی. اٹس اے باڈی آف ٹیکنالوجیز پروسیسز اینڈ Aziz, we are unable to hear you. ہمارے پاس آپ کا لیپ ٹاپ ہے، اس میں آپ کا پرائیویٹ ڈیٹا ہوتا ہے، آپ کے ریکارڈز ہوتے ہیں. تو اس چیز کو ان آتھورائزڈ ایکسیس سے پروٹیکٹ کرنے کو جو ہے اسے وہ ہمارے پاس کانفیڈینشیلٹی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد سیکنڈ تھنگ ہمارے پاس عزیز آپ کی پریزنٹیشن بھی آف ہو چکی ہے اور فار دا لاسٹ فیو مومنٹس وی ور انیبل ٹو ہیئر یو، تو کائنڈلی آپ اس حوالے سے ریپیٹ کر دیجیے گا. ہیلو جی آپ آڈیبل ہیں. ایکچولی آپ کے اینڈ پہ شاید لو کنیکشن ہے یا کچھ اسٹیبلٹی کے ایشوز ہیں، تو کائنڈلی آپ اپنی اسکرین پریزنٹ کریں دوبارہ اور دوبارہ سے اسٹارٹ لے لیں. جی اسکرین آپ کی ویزیبل ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہم سی آئی اے ٹرائنگل سے دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس 3 ٹرمز ہوتی ہیں. پہلی ہے کانفیڈینشیلٹی. Confidentiality that means the data, objects and resources are protected from unauthorized viewing and other access. ہمارے پاس جو ہے ہمارے کمپیوٹرز میں پرائیویٹ ڈیٹا ہوتا ہے، ریکارڈز ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور پکچرز وغیرہ ہوتی ہیں. جو بھی ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے اس چیز کو کسی اناتھرائزڈ ایکسیس سے، کوئی اناتھرائزڈ بندہ اسے ایکسیس نہ کرے یا کوئی ریسورسز ایکسیس نہ کرے، اس چیز سے پروٹیکٹ کرنے کو کانفیڈینشیلٹی کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے اس میں انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس میں کوئی اناتھرائزڈ ریسورس جو ہے وہ اس میں چینجز نہ کر سکے، ہمارا ڈیٹا ریلائبل ہو، سیکیور ہو. اور اس کی میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، آرگنائزیشن کی ٹیکنیکل ٹیم ہے، آپ کے پاس آرگنائزیشن کے ریکارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، فائنینشیل ریکارڈز ہوتے ہیں، کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے آپ کے پاس. تو فار ایگزامپل آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کی ہے اور اس کا ریکارڈ آپ نے اس کمپیوٹر میں رکھا ہوا ہے، اور باہر سے کوئی اناتھرائزڈ بندہ جو ہے وہ آ کے آپ کے ریکارڈ میں چینجز کر دے، آپ کے فائنینشیل ریکارڈ میں چینجز کر دے، تو آپ کا جو سارا فائنینشیل سسٹم ہوتا ہے وہ مطلب خراب ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کو ہم انٹیگریٹی کہتے ہیں. اچھا ہمارے پاس اس کے بعد تھرڈ ٹرم آتی ہے اویلیبلٹی. اویلیبلٹی کا مطلب ہے کہ آپ کی جو آتھرائزڈ یوزر ہیں ان کو آپ جو ڈیٹا وہ ایکسیس کرنا چاہیں تو وہ اینی ٹائم وہ ایکسیس کر سکیں. آپ کی آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ بندے کام کرتے ہیں، ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے، ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹیم ہوتی ہے، ہر ٹیم کا اپنا ڈیٹا ہوتا ہے. تو آپ کو یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ جو ڈفرینٹ ٹیمز ہیں وہ جو ڈیٹا ایکسیس کرنا چاہیں، ان آتھرائز ٹیم جو ہیں، تو وہ جس ٹائم وہ چاہیں ڈیٹا کو ایکسیس کر سکیں. تو یہ سارا جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اویلیبلٹی میں آتا ہے. اچھا سائبر سیکیورٹی جو ہے یہ ڈفرینٹ کمپوننٹ سے مل کے بنی ہوتی ہے. مطلب یہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ایک کمپوننٹ اس میں یوز ہوتا ہے، اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں جو مل کے سائبر سیکیورٹی بناتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس اس میں آ جاتا ہے کہ نیٹ ورک سیکیورٹی. اٹس دا پریکٹس آف سیکیورنگ اے کمپیوٹر نیٹ ورک فرام انٹروڈرز ویدر ٹارگیٹڈ اٹیکرز اور اپورچونسٹک malware.
ہمارے پاس جو ہمارے نیٹ ورک ہوتے ہیں اس چیز کو ہم نے سیکیور کرنا ہوتا ہے انٹروڈرز سے. اس کے بعد ہمارے پاس اپلیکیشن سیکیورٹی آ جاتی ہے. اس میں ہم نے جو ہمارے پاس ڈفرینٹ ویب اپلیکیشنز ہوتے ہیں, موبائل اپلیکیشنز ہوتے ہیں, سافٹ ویئر ہوتے ہیں, تو اس کو انٹروڈر سے ہم نے بچانا ہوتا ہے. اس کی سیکیورٹی کو اپلیکیشن سیکیورٹی کہتے ہیں. ہمارے پاس انفارمیشن سیکیورٹی آ جاتی ہے جو بیسیکلی انٹیگریٹی کے اس کے انڈر آتی ہے, کہ ہم نے ڈیٹا پرائیویسی جو ہوتی ہے ڈیٹا کی, اور اس کو ہم نے سیکیور کرنا ہوتا ہے بہت ٹرانزٹ میں بھی اور اسٹوریج میں بھی. اور ہمارے پاس آپریشنل سیکیورٹی آ جاتی ہے جس میں ہم نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ کون سا ڈیٹا ہم نے کہاں پہ اسٹور کرنا ہے اور کب اسٹور کرنا ہے, اور اس کو سیکیور کیسے کرنا ہے اسٹور ڈیٹا کو. اچھا, نیکسٹ ٹرم ہمارے پاس ہے ڈیزاسٹر ریکوری اینڈ بزنس کنٹینیوٹی. یہ بیسیکلی ایک آرگنائزیشن لیول پہ کام ہوتا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن میں فار ایگزامپل کوئی ڈیٹا بریچ ہو گیا, تو اس کے بعد آپ نے اس پہ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے, اس کو بریچ کو ریکور کیسے کرنا ہے, جو انفارمیشن وغیرہ لاسٹ ہوئی ہے اس کو آپ نے کس طرح ریکور کرنا ہے, اور جو آپ کا بزنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ان کو کس طرح کنٹینیو کرنا ہے نارمل حالات میں. پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے تھرڈ, اینڈ یوزر ایجوکیشن. یہ بیسیکلی اویئرنیس, ان سمپل ورڈز اسے اویئرنیس کہتے ہیں, کہ اب ہم ٹیکنیکل فیلڈ کے بندے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس چیز کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, لیکن جو ہمارے کلائنٹس وغیرہ ہوتے ہیں, جو دوسرے یوزرز ہوتے ہیں, اکثر ان کو پتہ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اب آپ کمپیوٹر فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یو ایس بی ہر پبلک کمپیوٹر میں نہیں لگانی, کیونکہ اکثر کمپیوٹر جو ہے نارملی اس میں مال ویئر ہوتا ہے, تو آپ یو ایس بی لگاتے ہیں تو آپ کی یو ایس بی میں مال ویئر وغیرہ آ جاتا ہے اور وہ دوسرے کمپیوٹرز کو انفیکٹ کر سکتا ہے. اب یہ آپ کو پتہ ہے, لیکن یہ دوسرے جو کلائنٹس وغیرہ ہوتے ہیں جن کا ٹیکنیکل فیلڈ سے تعلق نہیں ہوتا, ان کو نہیں پتہ ہوتا, تو وہ ہر جگہ پہ یو ایس بی وغیرہ لگا لیتے ہیں, یا مطلب تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جس سے ان کے کمپیوٹر میں مال ویئر یا رینسم ویئر آ جاتا ہے اور وہ ان کے فائلز کو ڈیکرپٹ کر لیتا ہے. تو مطلب اس چیز سے بچنے کے لیے ہم اویئرنیس کو یہ اینڈ یوزر ایجوکیشن کی امبریلا کے اندر آ جاتے ہیں ہمارے پاس. اچھا, یہاں پہ ہمارے پاس اب ڈفرینٹ ٹائپ آف ہیکرز ہوتے ہیں. اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتے ہیں بلیک ہیٹ ہیکرز. بلیک ہیٹ ہیکرز جو ہوتے ہیں یہ یوزولی ہیکرز ہوتے ہیں جو انلیگلی کام کرتے ہیں, اور نارملی جو ریئل ہیکرز ہوتے ہیں وہ بلیک ہیٹ ہیکرز کو ریئل ہیکرز بھی کہا جاتا ہے. بلیک ہیٹس جو ہوتے ہیں ان کے پاس مطلب ایکسٹرا آرڈینری کمپیوٹر سکلز ہوتے ہیں, اور یہ اپنی سکلز کو جو ہے وہ نیگیٹو سائڈ پہ استعمال کرتے ہیں, انلیگلی ڈیٹا بریچ کرنے میں, ایکسپلوئٹ کرنے میں یوز کرتے ہیں. سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے وائٹ ہیٹ ہیکرز. وائٹ ہیٹ ہیکرز جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ایتھیکل ہیکرز بھی انہیں کہا جاتا ہے, اور یہ سیف سائڈ پہ کام کرتے ہیں. یہ ولنریبلٹیز ڈھونڈتے ہیں آرگنائزیشن میں اور پھر انہیں رپورٹ کرتے ہیں آرگنائزیشنز کو, تاکہ اس کا فکس وغیرہ جو ہے پیچ وغیرہ فائنڈ کر سکیں. تھرڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے گرے ہیڈس. یہ بیسیکلی بلیک ہیڈس اور وائٹ ہیڈس کا کمبینیشن ہوتا ہے جو بہت ڈیفینسو سائڈ میں بھی کام کرتے ہیں اور آفینسو سائڈ پہ بھی کام کرتے ہیں. فورتھ ہمارے پاس آ جاتے ہیں سوسائڈ ہیکرز. سوسائڈ ہیکرز جس طرح ہمارے پاس سوسائڈ بمبرز ہوتے ہیں جنہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہماری جان چلی جائے گی یا مطلب ہمیں کوئی نقصان ہوگا. یہ مطلب ایک کاز کے لیے کام کرتے ہیں. ان کے ذہن میں بس صرف ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا ایک ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, اور انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمیں جیل ہو جائے گی یا ہم پنشمنٹ ملے گی. پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں اسکرپٹ کڈیز. بیسیکلی جو سائبر سیکیورٹی مطلب ہیکنگ وغیرہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے مطلب وہ اسکرپٹ کڈیز جو ہوتے ہیں وہ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ سے پہلے سے بنے ہوئے پے لوڈز اٹھا کے انہیں یوز کرتے ہیں, یا جو پہلے سے بنے ہوئے ٹولز ہوتے ہیں وہ یوز کر کے اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں. ان کا مطلب ان کا صرف کام ہوتا ہے ان ٹولز کو یوز کرنا. انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ڈیولپ ٹول بنانا بناتے کس طرح ہیں اور یہ کام کس طرح کرتے ہیں. یہ صرف ریڈی میڈ ٹولز یوز کر کے کوئی ولنریبلٹی وغیرہ جو فائنڈ کرتے ہیں تو انہیں اسکرپٹ کڈیز کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں سائبر ٹیررسٹ. سائبر ٹیررسٹ جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ریلیجس اور پولیٹیکل بیلیف سے موٹیویٹ ہوتے ہیں, اور یہ جو ہے لارج اسکیل پہ کام کرتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے کہ مطلب فیئر پھیلانا اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز جو ہے ان کے نیٹ ورک جو ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرب کرنا ہوتا ہے. اچھا, پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں اسٹیٹ اسپانسرڈ ہیکرز. یہ ہیکرز کا گروپ ہوتا ہے جو کسی اسٹیٹ سے
کوئی اسٹیٹ انہیں اسپانسر کرتا ہے اپنے دشمنوں کے خلاف, تاکہ مطلب ان کے خلاف ان کا ڈیٹا آپ ایکسیس کر سکیں. ان کا یہ مطلب بڑے لیول پہ کام کرتے ہیں, نیشنل لیول پہ کام کرتے ہیں. اور ایٹھ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہیکٹیوسٹ. ہیکٹیوسٹ جو ہوتے ہیں یہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا پروموٹ کرتے ہیں. ڈفرینٹ پولیٹیکل آرگنائزیشنز وغیرہ جو ہوتی ہیں تو وہ انہیں یوز کرتے ہیں اپنے مطلب پروموشن کے لیے. اپنے جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کو پروموٹ کرنا, کہ آپ نے جو اپنا ایجنڈا ہے چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو, آپ وہ کس طرح پروموٹ کریں گے. اور یہ ڈفرینٹ, جس طرح آپ نے اگر نام سنا ہو انونیمس کا, تو یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ مطلب ویب سائٹ کو ڈیفیس کر کے جو ان کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے, ڈیمانڈز وغیرہ ہوتی ہیں, تو انہیں وہ پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ سارا ایکٹیوسٹ کے امبریلا کے انڈر آ جاتا ہے ہمارے پاس. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے واٹ از ایتھیکل ہیکنگ. ایتھیکل ہیکنگ آلسو نون از پینیٹریشن ٹیسٹنگ اور پین ٹیسٹنگ is legally breaking into computers and devices to test an organization defenses. ہمارے پاس جتنی بھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ ایتھیکل ہیکرز کو ہائر کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو آرگنائزیشن کے ڈیفینسز ہیں ان کا لیول چیک کر سکیں. مطلب کوئی ولنریبلٹی تو نہیں ہے ہمارے ڈیفینس میں. اب آپ نے آپ کی کوئی آرگنائزیشن ہے, تو آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ اس کی کہاں سے ولنریبل ہے. تو وہ آپ مطلب اپنی آرگنائزیشنز میں جو ہے وہ پینیٹریشن کریں گے, دیکھیں گے کہ کہاں سے اس میں پینیٹریشن ہو سکتی ہے, کوئی انتھورائزڈ بندہ آ کے اس میں پینیٹریشن کر سکتا ہے. تو اس چیز کے لیے یہ ایتھیکل ہیکرز کو جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں اور وہ اس میں ولنریبلٹیز ڈھونڈتے ہیں اور پھر آرگنائزیشن کو رپورٹ کرتے ہیں کہ مطلب یہ آرگنائزیشن جو ہے یا ویب سائٹ جو ہے جو بھی ہے یہ اس سائٹ سے جو ہے یہ ولنریبل ہے. اچھا, ہمارے پاس ایک نارملی ہم یوز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اکثر موویز میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہیکر جو ہوتے ہیں وہ ایک بلیک ہوڈی پہن کے کمپیوٹرز کے آگے بیٹھ کے ٹک 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 کی بورڈ پہ لگے ہوتے ہیں, جبکہ مطلب اس طرح ضروری نہیں ہے کہ اس طرح ہو. ہیکر جو ہے وہ ہماری طرح عام بندے ہوتے ہیں, شلوار قمیض پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہیں پہ مطلب کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ کسی ہیکر نے جو ہے وہ بلیک ہوڈی پہنی ہو تو وہی ہیکر ہوگا. اچھا, پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایتھیکل ہیکرز کون ہوتے ہیں. ایتھیکل ہیکرز کو انہیں وائٹ ہیٹس بھی کہا جاتا ہے, اور یہ جو ہے یہ دے نیدر ڈیمیج دا ٹارگیٹ سسٹم اور اسٹیل دا انفارمیشن. یہ جو ہے یہ صرف ولنریبلٹیز ڈھونڈتے ہیں اور جو مطلب یہ انفارمیشن وغیرہ کو ڈیمیج نہیں کرتے, ایکسپلوئٹ نہیں کرتے کہ مطلب آپ کے پاس ولنریبلٹی آ گئی ہے تو آپ اسے ایکسپلوئٹ کر دیں, انفارمیشن اسٹیل کر دیں وغیرہ. انہیں جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ولنریبلٹی یہاں پہ ہے تو یہ آرگنائزیشن کو رپورٹ کر دیتے ہیں, اور جو بھی مطلب بگ وغیرہ ملتا ہے وہ مطلب انہیں بتا دیتے کہ اس مطلب یہ ولنریبلٹی ہے اور یہ بگز ہمیں ملے ہیں اس میں. یہاں رائٹ پہ جو پکچر ہے ان کا نام شامیر عامر ہے, یہ ون آف دا ٹاپ سیکیورٹی ریسرچر ہیں پاکستان میں.
ویل فوکس وی آل ہیل فرام ٹیکنالوجی اسٹریمز اور ہم ورچوئل پیراڈائم شفٹ کو سمجھ سکتے ہیں. عزیز ول بی بیک سون. عزیز اچھا، کا سوری میرا تھوڑا کنیکشن لاسٹ ہو گیا تھا. جی میری پریزنٹیشن آواز آ آن رہی کریں. ہے؟ جی آڈیبل ہیں آپ, کنٹینیو کیجیے گا. اوکے. سو اچھا، اب میری اسکرین ویزیبل ہے راجو؟ جی اٹس ویزیبل. اوکے. سو ہم بات کر رہے تھے کمپیوٹر نیٹورکنگ اسکلز کے بارے میں کہ آپ کے پاس جب تک نیٹورکنگ اسکلز نہ ہو، اسٹرانگ نیٹورکنگ اسکلز، تو مطلب ایک ٹرو ہیکر جو ہے وہ آپ تب تک نہیں بن سکتے جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ نیٹورکس جو ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں. پھر آپ کے پاس سسٹم ایڈمنسٹریشن، جو آپ کے کمپیوٹر سسٹمز وغیرہ ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں، اور آپریٹنگ سسٹمز جو ہیں، تو آپریٹنگ سسٹم کی آپ کو نالج ہونی چاہیے، اور پروگرامنگ سکلز کے بارے میں. اچھا، ہمارے پاس ایک کویشچن آتا ہے جو نارملی بہت زیادہ لوگ ہم سے کویشچن کرتے ہیں کہ کیا ہیکر بننے کے لیے ایک پروگرامنگ سکلز چاہیے ہوتی ہے یا نہیں. تو مطلب یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہاں چاہیے ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں چاہیے ہوتی. لیکن اگر آپ کو ایک ٹرو ہیکر بننا ہے، مطلب جو ریئل ہیکرز ہوتے ہیں وہ نارملی زیادہ تر پروگرامنگ ہی یوز کرتے ہیں، ڈفرینٹ ٹولز بناتے ہیں، جو ٹولز ڈیولپ کرتے ہیں ہیکنگ کے لیے، تو وہ پروگرامنگ کے تھرو ہی کرتے ہیں. تو مطلب ان مائی اوپینین ضروری نہیں ہے کہ میری یہ بات ٹھیک بھی ہو، لیکن جتنا مجھے لگتا ہے تو آپ کو ایک صحیح ہیکر بننے کے لیے جو ہے اسٹرانگ پروگرامنگ سکلز ہونی چاہیے. کیونکہ فار ایگزامپل آپ ایک ویب اپلیکیشن میں پینیٹریشن کرتے ہیں، اس کی ولنریبلٹیز فائنڈ کرتے ہیں، تو ویب اپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ نارملی کوڈ سے بنی ہوتی ہے، مطلب کوڈ لکھ کے ہم ویب اپلیکیشن بناتے ہیں. تو جب آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس میں یہ کوڈ کام کس طرح کرتا ہے، اس میں میں کہاں پہ کوڈ انجیکٹ کر سکتا ہوں، تو آپ اس میں ولنریبلٹی جو ہے وہ فائنڈ کس طرح کریں گے. تو اس کے لیے آپ کو سکلز جو چاہیے ہوتی ہیں، وہ پروگرامنگ نالج جو ہے وہ لازمی چاہیے ہوتی ہے. پھر آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو ہارڈ ویئر کی نالج ہونی چاہیے، جو بیسک ہارڈ ویئر ہوتا ہے کمپیوٹر کا، اور مائکرو کنٹرولرز جو ہوتے ہیں جو زیادہ تر ہم اکثر یوز کرتے ہیں، راسبیری پائی وغیرہ، جو یوزلی نیٹورکنگ میں ہمارے پاس کام آتے ہیں، تو اس کی آپ کو نالج ہونی چاہیے. اچھا، ریورس انجینئرنگ آپ کی نالج ہونی چاہیے کہ مطلب کوئی اپلیکیشن ہے، آپ فار ایگزامپل آپ کسی ویب سائٹ پہ اپنا ای میل ایڈریس اور پاسورڈ ڈال کے لاگ ان کرتے ہیں، تو آپ کے پاس لاگ ان ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیک اینڈ پہ چل کیا رہا ہے. آپ ای میل ایڈریس دیتے ہیں، وہ کون سی ریکویسٹ کرتا ہے، کون سے سرور کو ریکویسٹ کرتا ہے، ریکویسٹ آپ کی جاتی کہاں پہ، کس طرح ریکویسٹ کام کس طرح کرتی ہے. تو اس سب چیز کی آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس کرپٹوگرافی سکلز ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ یوزولی انکرپٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس انکرپشن اور ڈیکرپشن جو ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا، ہمارے پاس اس میں پھر جو اسینشیل ٹیکنالوجیز ٹرمینالوجیز ہم یوز کرتے ہیں، ہمارے پاس ہیک ویلیو آ جاتی. یہ بیسیکلی اٹس اے نوشن امنگ ہیکرز دیٹ سم تھنگ از ورتھ ڈوئنگ اور انٹرسٹنگ. یہ بیسیکلی ایک موٹیویشن ہوتی ہے ہیکرز کا، مطلب کہ آپ کے پاس ایک موٹیویشن ہونی چاہیے کسی چیز کو، کوئی گول اچیو کرنے کے لیے یا کوئی کام کرنے کے لیے. ولنریبلٹی جو ہوتی ہے ایگزسٹنس آف ویکنیس ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن ایرر لیڈنگ ٹو ڈیٹا بیچ. ہم جب کوئی ویب سائٹ وغیرہ بناتے ہیں تو مطلب انسان جو ہے وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. تو جب بھی ہم کوئی ویب سائٹ بنتا ہے، جو بھی سسٹم وغیرہ بنتا ہے، تو اس میں لازماً کوئی نہ کوئی ولنریبلٹی جو ہوتی ہے، کوئی ڈیزائن فالٹ ہوتا ہے ہمارے پاس. انفارمیشن جو ہوتی ہے اکثر ہمارے پاس ویب اپلیکیشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری انفارمیشن جو ہے یا اپلیکیشن کی انفارمیشن جو ہے، جو کروشل انفارمیشن ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس ہارڈ کوڈ ہوتی ہے اس اپلیکیشن کے اندر. تو یہ مطلب انٹینشنلی نہیں ہوتی ہے، اکثر غلطی سے ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو ہم ولنریبلٹی کہتے ہیں، کہ مطلب ویب سائٹ جو ہے یا کوئی سسٹم جو ہے وہ کہاں سے ولنریبل ہے، کہاں سے کوئی اس کو ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایکسپلوئٹ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک بریچ ہوتا ہے آئی ٹی سسٹم میں، جو ہم ولنریبلٹی کے تھرو کرتے ہیں. کہ فار ایگزامپل کسی ویب سائٹ میں جو ہے وہ کروشل انفارمیشن ہے، پرائیویٹ ڈیٹا ہے اس میں،
اور وہ کسی ولنریبلٹی کے تھرو کوئی ایک بلیک ہیٹ ہیکر جو ہے وہ فائنڈ کر لے, ایڈمن کی انفارمیشن فائنڈ کر لے, تو وہ اسے ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے, اس کو چینج کر سکتے ہیں انفارمیشن کے اندر. پھر ہمارے پاس ہے پے لوڈ. Payload is a part of exploit code that performs the intended malicious actions. ہمارے پاس اس کی میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں, ایک بیسک ایگزامپل HTML انجیکشن کی. ہمارے پاس جو ویب سائٹ ہوتی ہیں وہ نارملی HTML اور CSS سے بنی ہوتی ہے. تو آپ کو اگر اس ویب سائٹ میں کوئی چینجز کرنی ہو, آپ کو کوئی انفارمیشن اس کے اندر پاس کرنی ہو ویب سائٹ کے اندر, تو وہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک HTML کا کوڈ ہی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو اس HTML کا جو چھوٹا سا کوڈ کا جو اسنپٹ ہوتا ہے اس چیز کو ہم پے لوڈ کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے زیرو ڈے اٹیک. اچھا, زیرو ڈے اٹیک جو ہوتا ہے یہ اٹیک دیٹ ایکسپلوئٹس ایپلیکیشن ولنریبلٹیز بیفور دی پیچ از ریلیزڈ بائی دی ڈیولپر. یہ زیرو ڈے اٹیک جو ہوتا ہے, آپ کسی ولنریبلٹی کو جب ایکسپلوئٹ کر لیں, اس ٹائم ایکسپلوئٹ کر لیں جب اس کا وہ فکس اویلیبل نہ ہو, جو اس کا ڈیولپر ہو اس نے اس کا فکس بنایا نہ ہو, تو اس چیز کو آپ زیرو ڈے اٹیک کہتے ہیں. پھر ڈیزی چیننگ ہمارے پاس آ گیا کہ gaining access to one computer network and use same information to gain access to multiple networks. آپ کسی ایک نیٹ ورک کو ایکسیس کر لیں اور پھر وہی انفارمیشن یوز کر کے اس سے ڈفرینٹ ملٹیپل نیٹ ورکس کو آپ ایکسیس کر لیں, تو وہ ہمارے پاس ڈیزی چیننگ کے امبریلا کے اندر آ جاتے ہیں. ڈاکسنگ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ آپ کسی انڈیویجول کی انفارمیشن پبلش کر لیں جو آپ نے پبلکلی اویلیبل ڈیٹا بیس یا سوشل میڈیا ویب سائٹ سے اکٹھی کی ہو, مطلب جاب سائٹس ہوگی اس پہ ہمارے پاس ویل عزیز آپ آڈیبل نہیں ہیں. Well, Aziz, try checking your mic. There might be an issue with your mic. Seems like your connection is stable. اچھا, آپ میری آواز آ رہی ہے؟ جی, loud and clear. اوکے. اوکے, سو بوٹس جو ہمارے پاس ہوتی ہیں سافٹ ویئر اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ٹاسک ہوتے ہیں وہ ہم نے اس میں آٹومیٹ کر لیتے ہیں. کہ کسی ویب سائٹ سے ریکویسٹ پہ آپ نے بار بار ریکویسٹ کرنی ہو, ریکویسٹ بھیجنی ہو کسی سرور پہ, تو مطلب بار بار مینولی ریکویسٹ کرنا وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, ٹائم کنزیومنگ ہو جاتا ہے. تو ایک آٹومیٹڈ اپلیکیشن کوئی کوڈ لکھنا جو اس ریکویسٹ سینڈنگ ریکویسٹ یا گیٹنگ ریکویسٹ کو آٹومیٹ کر سکے اور آپ کو مینولی ریکویسٹ نہ کرنی پڑے, تو اس چیز کو ہم جس سافٹ ویئر کے تھرو کرتے ہیں اپلیکیشن کے تھرو اسے ہم بوٹ کہتے ہیں. Why do we need ethical hackers? ہمارے پاس جتنی بھی بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں تو لازمی بات ہے ان کے کمپٹیٹرز بھی ہوتے ہیں اور دوسرے جو مطلب ان آتھورائزڈ لوگ ہوتے ہیں, بلیک ہیٹ ہیکرز جو ہوتے ہیں, تو وہ ان کی جو انفارمیشن ہوتی ہے, جو ان کا ڈیٹا ہوتا ہے, انہیں ایکسیس کرنا مطلب ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یوزولی کوئی مطلب ڈفرینٹ موٹیویشنز ہوتی ہیں اس کے پیچھے, کوئی پیسوں کے لیے کرتا ہے, اس کی کوئی اور وجوہات ہوتی ہے. تو ان سب چیز کے بچنے کے لیے مطلب سوشل انجینئرنگ اٹیکس ہو گئے ہمارے پاس, آٹومیٹڈ اٹیکس ہو گئے, آرگنائزیشنل اٹیکس جو ہوتی ہے ہمارے پاس.
تو ان سب چیزوں سے مطلب اپنے آپ کسی آرگنائزیشن نے اگر اپنے آپ سیکیور کرنا ہو پروٹیکٹ کرنا ہو ان اٹیک سے تو وہ ایتھیکل ہیکرز کو ہائر کرتے ہیں تاکہ وہ ان اٹیک سے محفوظ رہ سکے اپنی آرگنائزیشن کو سیکیور رکھ سکے. اس کے بعد ہے امپورٹینس آف سائبر سیکورٹی. Every 39 seconds there is a new attack somewhere on the web and it's about 2244 attacks happens on the internet daily. اب ہمارے پاس یہ اتنے زیادہ اٹیکس ہوتے. اب اٹیکس جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹے اٹیک ہوں, اس میں بڑے اٹیکس بھی ہوتے ہیں اور ایک اٹیک جو ہے وہ کافی نقصان کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ان اٹیکس سے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے ہمیں نالج ہونی چاہیے سائبر سیکیورٹی کی. ہمیں ایتھیکل ہیکرز چاہیے ہوتے ہیں اور سیکیورٹی کی نالج چاہیے ہوتی ہے. 300,000 نیو پیسز آف مالویئر آر کریٹڈ ڈیلی. اب مالویئر جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ کیا کرتا ہے, وہ آپ کے کمپیوٹر کو انفیکٹ کر لیتا ہے, آپ کی فائل کو ایکسیس کر لیتا ہے, آپ کی کمپیوٹر کی فنکشنلٹی کو جو ہے وہ مطلب نقصان پہنچا لیتا ہے. تو یہ ہمارے پاس اور مالویئر جو ہے وہ ایک کمپیوٹر سے ایک نیٹ ورک سے دوسرے کمپیوٹر پہ بھی مطلب وہ جا سکتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ کم ٹائم میں بہت زیادہ کمپیوٹرز کو انفیکٹ کر لیتا ہے. تو ایک مالویئر جب اتنا نقصان کر سکتا ہے تو مطلب 300,000 پیسز وہ آپ خود سوچ لیں کہ کتنے مطلب نقصان پہنچا سکتے ہیں. 53% of healthcare organizations have experienced at least one data breach in the past year. ہمارے پاس جو ہیلتھ کیئر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس کافی انفارمیشن پڑی ہوتی ہے, اس کے پیشنٹس کی انفارمیشن ہے, اور اگر وہ انفارمیشن کسی مطلب غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو اس سے ہمارے پاس کافی نقصان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے 43% آف سائبر اٹیکس ٹارگیٹ اسمال بزنس. ہمارے پاس جو چھوٹی چھوٹی بزنس ہوتی ہیں تو وہ مطلب ایک سائبر اٹیک جو ہے وہ پورا بزنس تباہ کر سکتا ہے. تو جو چھوٹے چھوٹے بزنس ہوتے ہیں جو ابھی وہ مطلب ڈیولپنگ سٹیج میں ہوتے ہیں وہ اتنا مطلب سائبر اٹیکس پہ افورڈ نہیں کر سکتے. With every passing second 75 records go missing worldwide due to cyber attacks. ہمارے پاس جو ہمارے پاس ریکارڈز موجود ہوتے ہیں تو 75 ریکارڈ جو ہیں وہ ہر سیکنڈ میں ہمارے پاس غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت مطلب کافی نقصان پہنچا سکتے ہیں کسی آرگنائزیشن کو کہ ان کا ریکارڈ جو ہے ان کے امپلائیز کا ریکارڈ, ان کا پاسٹ ریکارڈ جو ہے سارا وہ ہو جائے تو اس سے ان کا کافی ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. 23,000 DDoS distributed denial of service attacks are happening somewhere on the internet every 24 hours. ہمارے پاس ہر دن جو ہے 23,000 اٹیکس ہوتے ہیں DDoS اٹیکس کے. اچھا DDoS اٹیک کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ آپ جو ہے کسی سرور ہے اس پہ کوئی کافی ڈفرینٹ ریسورسز سے ٹریفک وغیرہ بھیج کے اس کی مطلب جو فنکشنلٹی ہوتی ہے اسے ڈیمیج کر دیں گے. فار ایگزامپل آپ کے پاس گوگل کا سرور ہے اور اس پہ آپ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس اٹیک کر دیں تو آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے کہ سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے. جب سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پورے مطلب جو جہاں اس کا ایکسیس ہوتا ہے تو لوگ اسے ایکسیس نہیں کر سکتے. جس طرح ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ فیس بک جو ہے اس کا وہ سرور ڈاؤن ہو گیا تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے سرور پہ ڈفرینٹ ایشوز آ جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈینائل آف سروس اٹیک کی وجہ سے ہی ہو, لیکن مطلب سرور جب ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ بہت مسئلہ کریٹ کرتا ہے. اچھا امپیکٹ جو سائبر کرائمز کا. سائبر کرائم کاسٹ دا گلوبل اکانومی 0.62% آف GDP in 2014 and it cost the world economy more than $1 trillion a year. آج کل جو ہے وہ سائبر کرائمز جو ہے وہ ورلڈ کی اکانومی کو $1 trillion کاسٹ کر رہے ہیں. اب آپ پاکستان, ہمارا ملک جو ہے پاکستان, اس کا بجٹ اراؤنڈ اباؤٹ $45 بلین ہے اور $1 trillion میں جو ہے $1,000 بلین ہوتے ہیں ہمارے پاس. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے پوری دنیا کی اکانومی کو ان سائبر کرائمز کی وجہ سے. اب Atlanta was attacked using the infamous Sam ransomware. اچھا 2018 میں جو ہے اٹلانٹا پہ جو ہے سرورز جو ہیں اس میں
سیم ایک رینسم ویئر ہے. رینسم ویئر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک مالویئر کا ٹائپ ہوتا ہے جو ہمارے پاس ڈیٹا جو ہوتا ہے اسے انکرپٹ کر لیتے ہیں اور پھر یہ آپ سے ڈفرینٹ پیسے مانگتے ہیں. یہ چھوٹے لیول پہ بھی ہوتا ہے, بڑے لیول پہ بھی ہوتا ہے. تو جب تک آپ وہ پیسے پے نہیں کرتے تو یہ جو ڈکرپشن کی ہوتی ہے وہ آپ کو پرووائڈ نہیں کرتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کے ہمیشہ کے لیے لاسٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, یا مطلب اس ڈیٹا ریلائبل نہیں رہتا آپ کے پاس. تو رینسم ویئر اٹیک ہوا تھا 2018 میں اٹلانٹا میں, اور اس وجہ سے جو ہے پورا اٹلانٹا ہمارے پاس 5 دن کے لیے آف لائن ہو گیا تھا. اب 5 دن کے لیے جب ایک سٹی آف لائن ہو جائے تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا مطلب کتنا نقصان ہو سکتا ہے. پچھلے دنوں ہماری گورنمنٹ نے 3 گھنٹے کے لیے صرف یہ سوشل میڈیا ویب سائٹ جو ہے انہیں بلاک کر دیا تھا. تو اتنا مطلب لوگوں نے شور مچایا تھا کہ یہ کیوں کیا. تو آپ خود سوچ لیں کہ 5 دن کے لیے پورا سٹی آف لائن ہو جائے تو کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اس سے. اچھا, سائبر کرائم کین کاز اے نیوکلیئر ڈیزاسٹر دیٹ کین کاسٹ ملینز آف لائف. 2010 میں جو ہے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پہ ایک سائبر بوم نے اٹیک کیا تھا جس کا نام تھا اسٹکس نیٹ. یہ بیسیکلی 2005 سے ڈیولپنگ میں تھا اور 2010 میں جو ہے یہ پہلی دفعہ انکور ہوا تھا. تو کمپیوٹر بوم جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک مالویئر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے. مطلب ایک کمپیوٹر کے اندر جا کے اس کو اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کر لیتا ہے ڈفرینٹ لوکیشنز پہ. تو اگر آپ ایک جگہ سے اسے ریموو کر بھی دیتے دوسری جگہ پہ وہ موجود ہوتا ہے. تو اس وارم اٹیک کی وجہ سے جو ہے ایران کے جو نیوکلیئر سینٹریفیوز ہیں وہ 20% نیوکلیئر سینٹریفیوز جو ہیں وہ تباہ ہو گئے تھے. اس نے سینٹریفیوز کو اتنا ہیٹ اپ کر دیا تھا کہ مطلب وہ بلاسٹ ہو گئی. تب جو یہ سینٹریفیوز ہوتے ہیں تو وہ یہ چھوٹے ایسے جو لیب میں سینٹریفیوج ہم یوز کرتے ہیں وہ سینٹریفیوج نہیں ہوتے, یہ پورے بڑے بڑے بلڈنگز ہوتے ہیں. تو اگر یہ بلاسٹ ہو جائیں تو یہ پورے ایک ٹاؤن کو مطلب وائپ اپ کر سکتے ہیں اس سے. تو اتنا بڑا نقصان کس چیز سے, صرف 1000 آف مائلز دور بیٹھ کے انہوں نے صرف ایک کلک سے جو ہے اس کو ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز جو ان کے سینٹریفیوز ہوتے ہیں انہیں تباہ کر دیا تھا. تو یہ مطلب اتنا ایک چھوٹی سی چیز ہمیں اتنا بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے. پورا کنٹری یہ ہمارے پاس وہ تباہ کر سکتی ہے. اچھا, یہ ہمارے پاس ایڈورڈ سنوڈن ہے. یہ کہتے ہیں کہ سیکورٹی از جسٹ این ایلیوژن, نو میٹر ہو یو آر, ایوری ڈے آف یور لائف یو آر سٹنگ ان اے ڈیٹا بیس جسٹ ریڈی ٹو بی لکڈ ایٹ. سو دیٹ واز آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو. اب اگر آپ کے کوئی کوشچنز وغیرہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. Well, the audience, the floor is open for questions. آپ کے جتنے بھی questions آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, ہمارے پاس ایک کویشچن ہے کہ کین سائبر سیکیورٹی بھی آٹومیٹڈ ود. اچھا, بیسیکلی سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ یہ ایک فیلڈ ہے نا, مطلب اس میں کوئی ایک چیز نہیں آتی, اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن آپ پینیٹریشن وغیرہ ہو گئی, آپ ڈفرینٹ ٹولز جو ہوتے ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں. تو ہم آٹومیشن کے لیے یوز کرتے ہیں جو ٹولز ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو فار ایگزامپل آپ نے کسی ویب سائٹ میں ولنریبلٹی فائنڈ کرنی ہو, اس سے ملٹیپل آپ نے ریکویسٹ وغیرہ کرنی ہو, تو وہ آپ مینولی اگر کریں گے تو آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم لے گا. لیکن اس کے لیے جو آپ ٹولز یوز کرتے ہیں تو یس وہ ہم آٹومیشن ٹولز میں یوز کرتے ہیں, تو اس سے ہم کر سکتے ہیں آٹومیشن. لیکن جو سائبر سیکیورٹی تو نہیں, لیکن فٹ پرنٹنگ ہو گیا یا اس میں ڈفرینٹ ٹرمز ہمارے پاس ہوتی ہیں, تو اس میں ہم آٹومیشن یوز کرتے ہیں. اچھا, اینی ادر کوسچنس؟ ایکسکیوز می. جی جی میں کوشچن پوچھوں. جی پوچھیں. یہ ولنریبلٹی ہم آرگنائزیشن میں کس طرح فائنڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے لیے تو آپ کو مطلب سب سے پہلے تو آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے نا. آپ سب سے پہلے آپ انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں, اور اس کی فار ایگزامپل آپ نے کسی
آرگنائزیشن کی ویب سائٹ میں ولنریبلٹی فائنڈ کرنی ہو تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کی ویب سائٹ کو دیکھنا آبزرو کرنا ہوتا ہے کہ یہ ویب سائٹ کام کس طرح کرتا ہے, اس میں پیجز کہاں پہ, اس کی سب ڈومینس کون کون سی ہیں, اور پھر اس میں لاگ ان پیجز کتنے ہیں وغیرہ. تو آپ نے ساری اس کا سورس کوڈ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. تو پھر جب آپ کے پاس مطلب اس کے لیے آپ کو HTML وغیرہ جس ٹیکنالوجی میں بھی اس کی ویب سائٹ بنی ہو اس کی نالج ہونی چاہیے کہ وہ ٹیکنالوجی کام کس طرح کرتی ہے, اس ٹیکنالوجی میں کوئی پے لوڈ جو ہے وہ انجیکٹ کس طرح کر سکتا ہوں. تو جب آپ کے پاس وہ نالج ہو تو آپ اس میں مطلب ولنریبلٹی فائنڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ٹولز بھی یوز کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ آٹومیشن ٹولز وغیرہ. اور ایتھیکل ہیکر اس کو کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے ایکسٹرنل اٹیک سے؟ اچھا, ایتھیکل ہیکر جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے پاس اس ڈیفینسز کو ایوالویٹ کرتا ہے نا, اس کی ویب سائٹ کو. تو جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس ویب سائٹ میں یہاں پہ ولنریبلٹی ہے, یہاں پہ میں کوڈ انجیکٹ کر سکتا ہوں, تو وہ آرگنائزیشن کو رپورٹ کر دیتا ہے. جو ڈیولپرز ہوتے ہیں, جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, انہیں رپورٹ کر دیتا ہے کہ دیکھیں اس ویب سائٹ میں یہاں پہ ہمارے پاس یہ ولنریبلٹی ہے اور یہاں سے یہ ایکسپلوئٹ ہو سکتے ہیں, تو آپ کائنڈلی مطلب اسے فکس کر دیں. تو ایتھیکل ہیکر کا کام ہوتا ہے کہ ولنریبلٹی فائنڈ کرنا, اور پھر جو ڈیولپر ہوتے ہیں تو وہ اسے مطلب فکس کرتے ہیں. وہ ولنریبلٹیز جو ہمارے پاس ہوتی ہے اس کا فکس ڈھونڈتے ہیں ہمارے پاس. اوکے. اچھا, ایک کوشچن ہے, ڈیٹا لاس پریونشن سافٹ ویئر انف فار اسٹاپ سینسٹیو ڈیٹا فرام بینگ اسٹولن فرام اسکیپنگ نیٹورک. دیکھیں ہمارے پاس جو ڈیٹا لاس پریونشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں یہ انف نہیں ہوتے. آپ ڈیٹا آپ کے پاس مختلف طریقوں سے لاسٹ ہو سکتے ہیں. آپ پہ سوشل انجینئرنگ اٹیک ہو سکتا ہے, آپ پہ ڈفرینٹ اٹیکس ہو سکتے ہیں. تو صرف سافٹ ویئر آپ کے پاس وہ پریونٹ نہیں کرتا. آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے اس کے لیے کہ مطلب میں نے تھرڈ پارٹی ایپس وغیرہ یوز نہیں کرنی. اچھا, which اچھا, سیکورٹی انفارمیشن اینڈ ایونٹ مینجمنٹ ٹولز وہ ہمارے جس طرح مطلب عام یوزرز ہوتے ہیں وہ باقی یہ جتنے سافٹ ویئر بھی ہو گئے وہ یوز کرتے ہیں. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹولز کی, تو پاکستان کا تو مجھے اتنا نہیں پتا کہ کون سا یوز ہوتا ہے, لیکن ایک ٹول جو ہے وہ سپلنک نام ہے اس کا, وہ انٹرپرائز جو ہے سیکورٹی, وہ ورلڈ وائڈ مطلب انٹرنیشنل لیول پہ یوز ہوتا ہے ہمارے پاس. سیکورٹی ایسا ہی. اچھا, لرننگ اسٹف ریکمنڈیشن. اچھا فیو لرننگ اسٹف, تو سب سے پہلے سب سے زیادہ لرننگ جو آپ کی ہوتی ہے وہ بکس سے ہوتی ہے. مطلب جتنا آپ بک ریڈ کریں گے سائبر ایتھیکل ہیکنگ کے بارے میں اتنی مطلب آپ کی لرننگ ہوگی. اور ہیکنگ از آلموسٹ 50% ریڈنگ اینڈ 50% جو ہے وہ آپ کے پاس جو پریکٹیکل ہوتا ہے. تو سب سے بیسٹ اسٹف جو ہے وہ یہی بکس ہمارے پاس ہیں. ویب ہیکنگ 101 ہو گیا, اور ڈفرینٹ بکس ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ یوٹیوب چینلز ہیں, آپ بلاگز دیکھ سکتے ہیں میڈیم پہ, اور ڈفرینٹ ایتھیکل ہیکرز ہیں وہ ٹویٹر پہ آپ فالو
अच्छा, need of cyber security in future as AI is advancing, will there be need of human cyber security experts still, or AI can take over? अच्छा, देखिए मिसाल AI जो होता है वो बेसिक के लिए आप AI को ट्रेन ट्रेन यूज करते हैं. अब AI जो है वो जितना भी एडवांस हो बस वो मतलब जो मेरा ओपिनियन है 5-7 years away like we do to the internet what internet did to the isn't cyber security being a field outdated already. देखें क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो 5-7 years away है, ठीक, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्वांटम कंप्यूटर हो तो मतलब उसमें आपके पास कोई वल्नरेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं उसे ह्यूमंस हैं. तो जब कोई इंसान किसी चीज़ को डिज़ाइन करता है तो हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ परफेक्ट हो, क्योंकि इंसान खुद परफेक्ट नहीं हो सकता तो उसकी बनाई हुई चीज़ कैसे परफेक्ट हो सकती है. तो उसके लिए आपके पास जो वो इम्परफेक्शन होती है उसमें वल्नरेबिलिटी ढूंढने के लिए आपको लाजमी बात है साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी. One machine can do it. वेल जैसे ऑड स्टफ का एक क्वेश्चन था यानी क्वांटम कंप्यूटर्स के हवाले से, तो यहाँ पे यानी हमारे साथ बाकी भी काफ़ी साइबर इंथ्यूजियस्ट हैं. तो मैं यही चीज़ यहाँ पे यानी रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा कि यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें कि जब हमारे पास जो प्रोसेसिंग पावर थी वो यानी पेंटियम 2 पेंटियम 3 के ज़माने में आपको पता है फ्लॉपी डिस्क चला करती थी. और जहाँ तक साइबर सिक्योरिटी के आउटडेटेड होने के हवाले से बात है तो वो तो क्लियर सी बात है कि IoT के आ जाने से यानी जितना आपके पास डाटा होगा उतना इस फील्ड में जो है ना आपका स्कोप बढ़ेगा. तो सेम इज़ द केस अगर क्वांटम कंप्यूटर्स प्रैक्टिकेबल और उनकी प्रैक्टिकेबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक यानी फ्यूचर में आ भी जाती है तो ये मेरे हिसाब से तो इन्हांस करेगा साइबर सिक्योरिटी को रादर के इसे डिडक्ट कर दे. अच्छा, तो उसे उसकी वल्नरेबिलिटी के लिए अपग्रेड साइबर नॉलेज. जी बिल्कुल, साइबर नॉलेज जो है आपके पास ये मतलब टाइम के साथ साथ आपने अपग्रेड करना होता है. इस तरह तो नहीं है ना कि आपके पास आप नॉलेज जो है आपके पास वो 1990s 2000 के टेक्नोलॉजीज की हो और आप जो है वल्नरेबिलिटीज जो है अभी रिसेंट 2020 और उसकी टेक्नोलॉजीज में फाइंड कर रहे हो. तो लाजमी बात है कि आपने अपनी जो नॉलेज होती है उसको भी टाइम के साथ साथ अपग्रेड करनी होगी. How we will start cyber security learning mean by videos, books or any other material because we are fresh students and don't know about cyber security. अच्छा, काजी अहमद, तो साइबर सिक्योरिटी जो है सबसे पहले तो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आपको बेसिक कंप्यूटर्स की तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ना, कि आपको कंप्यूटर्स का पता हो कि कंप्यूटर काम किस तरह करते हैं, नेटवर्किंग की का आपको पता हो. उसके बाद फिर आप डिफरेंट ब्लॉग्स जो हैं यूट्यूब वीडियोस जो हैं उससे आप सीख सकते हैं और बुक्स जो है वो रीड कर सकते हैं. बुक्स जो होती हैं वो मतलब एडवांस भी होती है और बेसिक भी होती है. जरूरी नहीं है कि मतलब आप सारी बुक्स जो है वो बिल्कुल एडवांस लेवल हो. कुछ बुक्स होती हैं वो इस तरह की बुक्स होती है कि एक नॉन टेक्निकल फील्ड वाला बंदा भी उससे आसानी चीज़ें सीख सकते हैं. मतलब मैंने इस तरह के बंदे भी देखे हैं कि वो मेडिकल की फील्ड से होते हैं और फिर मेडिकल से साइबर सिक्योरिटी साइड पे आते हैं. मतलब एक मेडिकल की फील्ड का बंदा जिसका कंप्यूटर से बिल्कुल दूर दूर का वास्ता नहीं होता और वो आता है एक मतलब इतनी एडवांस फील्ड में,
تو وہ یہی کہ آپ مطلب بکس پڑھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, اور جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں, اسکلز ہوتے ہیں, وہ آپ سیکھ جاتے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ خود ہی آپ کو مطلب چیزیں پتہ چلتی جاتی ہیں. Folks, if you folks have still questions, you can speak it up. اگر آپ لوگوں کے کوئی کویشچنس ہیں تو آپ لوگ انلسٹ کر سکتے ہیں, ادروائز وی آر گونا ایڈجرن. Well, thanks Aziz for your time. It was really an informative, and the event was totally based on factual data, so we really loved that, and hoping for a safer Pakistan, and signing off. Stay blessed. Allah Hafiz. Thank you.